قرآن عظیم میں بہت ساری صورتیں موجود ہیں، انہی میں سے ایک صورت سورہ الناس بھی ہے۔ یہ اتنی زیادہ طاقتور صورت ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ دنیا پر غالب آ سکتا ہے، یعنی دنیا اس کی مٹھی میں ہو سکتی ہے۔ کائنات کے تمام راز اس کے سینے پر کھل جاتے ہیں، کائنات میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے سینے پر عیا ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ الناس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ اگر اس کو روزانہ 3 مرتبہ ہی پڑھا جائے تو ہر کام میں مدد مل سکتی ہے، یعنی جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے، اور جو کام آپ کے ہونے والے تھے ہو نہیں رہے تھے یا پھر اس میں کوئی رکاوٹ آ چکی تھی اس میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے۔ سورہ الناس پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جیسے کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت بڑھتی ہے، کاروبار میں ترقی ملتی ہے، ہر جگہ پر کامیابی پکی ہے، یعنی جہاں پر بھی آپ اس کو پڑھ کر کے جاؤ گے کامیاب ضرور ہوگے۔ اگر کسی جگہ پر جاؤ گے تو وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، یعنی کہ یہ ایسی صورت ہے جو روزمرہ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روحانیت کی دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ روحانی دنیا کو کس طرح سے اپنے سینے پر کھولا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے دنیاوی مدد بھی اس کے ذریعے سے لی جا سکتی ہے۔ سورہ ناس ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے، یا پھر اس کی اجازت لینا چاہو تو آپ لے بھی سکتے ہو، لیکن یہ عام ہے۔ لیکن اگر روحانی طاقتوں کے لیے پڑھ رہے ہو تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر کسی مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہو، جیسا کاروبار کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، یا پھر آپ کہیں پر پھنس چکے ہو، یا پھر آپ کے اوپر قرض ہو چکا ہے، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ جو آپسی ریلیشن کا ہو، اگر ان مسئلوں کے لیے پڑھ رہے ہو تو اس کا 41 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ اگر اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کے لیے دعا کی جائے جس کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو آپ روحانی طاقت کے لیے پڑھ رہے ہو تو یہ سنبھل کر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا چیز، آپ کو وضو ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہو۔ تیسری بات، آپ نے اس کا صدقہ ضرور نکالا ہو۔ اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہو تو اس کا ہدیہ، اس کا صدقہ ضرور نکالیں، تبھی یہ عمل کامیاب ہوتا ہے۔ اور صدقے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا دھیان آپ کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد تنہائی والی جگہ ہونی ضروری ہے، ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو، خاموشی ہو، تنہائی ہو، اس جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، یا پھر جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کا ورد 444 مرتبہ کرنا ہے۔ 444 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل مسلسل آپ کا 11 دن کا ہے، اور 11ویں دن انشاءاللہ تعالی روحانی طاقت آپ کے سینے پر اترنے لگے گی، آپ کا سینہ نور سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، قرب الہی آپ کے سینے پر اترنے لگے گا، اور آپ تمام چھپے ہوئے رازوں کو معلوم کر پاؤ گے، تمام چیزوں کو جان پاؤ گے، تمام چیزوں کو حاصل کر پاؤ گے۔ تو یہ روحانیت کا علم ہے، اب اس کے لیے اجازت لینا ہی ضروری ہے۔ لیکن روزمرہ کے کاموں میں آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہو، جیسے جاب کا مسئلہ یا پھر کام کا، کاروبار کا، کوئی بھی مسئلے کے لیے آپ اس کا ورد کر سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نقش بھی آتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ اگر پاس رکھ لیا جائے تو پھر ہر جگہ پر کامیابی پکی ہے۔ ویسے تو اس کو پڑھنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر بری نظر لگا دے تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کالا جادو یا پھر کوئی سپلی علم کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔
اگر اس کو پڑھ کر آپ کہیں پر جاؤ گے تو ہر جگہوں سے آپ بچے رہو گے، موذی جانوروں سے، آپ کے دشمنوں سے، ان ساری چیزوں سے بچاؤ ہوگا۔ تو یہ تھے سورہ الناس کو پڑھنے کے کچھ ایسے راز جس کو آپ شاید سے نہیں جانتے ہو، یا پھر کچھ لوگ جانتے بھی ہو گے، لیکن اگر نہیں جانتے تھے، جان چکے ہو، تو اب سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دو اور اپنی زندگانی کو بدل لو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔